الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله مع كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات من الممكنات وعلى آله وأصحابه الذي مثلوا جهدهم في الرشد والهدايات من البدايات إلى النهايات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا بارك وسلم صلی علیہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی تربت پہ تیری یہی فریاد لے کر آؤں گا تربت پہ تیری یہی فریاد لے کر آؤں گا کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں بعد از حمد و سلام معزز و محتشم علماء کرام اساتذہ کرام اور جملہ معززین علاقہ میرے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ دعائیہ تقریب بسلسلہ ایصال ثواب ہے اور مجھے یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ والدین کے حوالے سے بیان کرنا میں چند معلومات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا احادیث کا سہارا لیتے ہوئے وہ آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں دل کے کانوں کے ساتھ اپنے رسول کا کلام سماعت فرمائیں پر اس نیت سے بیٹھے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جو ماں باپ کے حوالے سے ہمیں اپنے رسول کا کلام ملے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی جو میں بیان کروں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت یہ دنیا میں زندہ ہوں ظاہر لحاظ سے تب بھی یہ رحمت ہے یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی یہ اللہ کی رحمت ہے یہ زندہ ہوں ان کے چہرے کو دیکھو ثواب ملتا ہے حج کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا یہ دنیا سے چلے جائیں نا تو کچھ امور ہیں کہ اللہ پھر بھی حج کا ثواب عطا کر دیتا زندہ ہوں تو یہ تو سنا ہے نا چلیں یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ما من ولد بار ينظر الى والديه اور وہ بچہ فرما بردار جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا نظرتن رحمتن محبت کے ساتھ دیکھتا اینے کے جوان ہے تو اسا غصہ زیادہ آنا حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے اکثر نوجوان ہمارے کہتے ہیں میں ماں باپ کی بھی جائز مانتا ہوں کیا کرتا ہوں جی ماں باپ کی جائز مانتا آپ فرمایا کرتے ہو ندان تو ماں باپ کی بھی جائز ہی مانتا ہے اگر تو پھر ماں باپ کو کیا مانتا اور بندے کہیں جوانی زیادہ آ جانی نا وہ کہنا میں بھی یہ بیٹے بھی ہوئی سننا چاہیے جائز ہو فرمایا جائز تو بندہ ہر اجنبی کی مانا کرتا ماں باپ کا حق یہ ہے کہ تجھے خبر ہے کہ باپ زیادتی کر رہا ہے بیٹے کا کام ہے سر جھکا لے اللہ اسے فرما برداری کے ثواب عطا کر باپ بیٹے کا کام ہے پھر بھی جھک جا فرما ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة جو کسی محبت کی نگاہ سے اس بوڑھی شکل والے باپ کو دیکھتا ہے فرمایا ادھر وہ دیکھتا ہے ادھر اللہ حج کا ثواب عطا کر دیتا
جس سے آج تو کچھ نہیں سمجھتا ہے نا، یہ اتنا مقام رکھتے ہیں، تو صرف دیکھے جس حج کے لیے تو ساری زندگی جمع پونجی کرتا ہے نا، اللہ تجھے وہ گھر بیٹھے ثواب عطا کر دیتا۔ ماں باپ کو دیکھ لیا، اب صحابہ تھے، دین تو انہوں نے ہمیں سمجھایا اور پہنچایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کوئی 100 مرتبہ دیکھے، ماں تم تو بندے ہو، سوال کرنا تمہارا کام ہے، تم کیا ہو؟ بندے ہو، بشری تقاضے کے تحت سوچنا اور امت تک دین پہنچانا، تم میرے شاگرد ہو اور تم یہ کام بخوبی نبھاتے ہو، تو سنو، قالوا نعم اللہ اکبر وادیب، یہ نہ دیکھ کہ باپ کو دیکھنے سے 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا ملتا ہے، دیکھنا تیرا کام ہے، وہ جو دیتا ہے اس کی عطا کی طرف نظر کر، وہ بڑا بھی ہے وہ پاک بھی ہے، دینے والا جو بڑا ہے وہ جتنا مرضی بڑھ کر ثواب عطا کرتا جا۔ اب آپ نیت کریں آئندہ ہم ماں باپ کو کیا دیکھیں گے، کس طرح؟ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ آئندہ غصہ نہیں آخنا، جائز مننے ہیں، ماں باپ کی ناجائز بھی آ جائے بیٹا مان جاتا، ماں باپ کی ناجائز بھی آ جائے تو یہ ماں باپ، فرمایا اپنے باپ کے سامنے گیدڑ بن جاؤ، اللہ تمہیں شیر بنا کر نکالے گا۔ جو باپ کے سامنے جھک جائے نا، پھر زمانے میں اللہ اس کا سر اٹھا کر رکھتا، ماں کے سامنے جھک جائے اللہ اسے ولیوں میں شمار کر دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اماں جی زندہ تھی، ارشد صاحب آپ تو وہ چلی گئی، اب میں کیسے ثواب کماؤں؟ تو یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ زندہ ہوں تب بھی رحمت، چلے جائیں تب بھی رحمت۔ معجم الصغیر کے اندر امام طبرانی فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ، جو ہر جمعے کو اپنے ماں باپ دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے نا، غفر لہ، کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ جب راضی ہو جائے اسے اپنا دوست بناتا۔ رسول اللہ نے یہی ترتیب بیان کی، فرمایا غفر لہ وکتب برا، اللہ پہلے تو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، بعد میں اسے اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا۔ اللہ پہلے وہ وجہ کرتا تو گناہ معاف کر۔ آپ کہیں آپ تو حج کی بات کر رہے تھے، گناہ معاف کروا دیں، تو اللہ کی دوستی مل جائے اس سے بڑا کیا کام؟ چلے حج کی بھی سناتے ہیں، ساتھ ہی معجم الصغیر کے اندر امام طبرانی فرماتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جسے ہم نے دھتکار کیا، یہ راتوں کو ہمیں دیکھتے رہتے، یہ بوڑھی آنکھوں کو نہ صرف اولاد کے انتظار رہتا، یہ آ جائیں یہ ہمیں وقت دے دیں۔ وہ ابھی ہمارے چند دنوں 2-3 دن پہلے میرے بزرگ کے پاس بندہ ہے، وہ وراثت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ باپ کی غلطی ہے، جس سے بیٹے زندہ ہوتے ہوئے وراثت مانگ رہے ہیں، تو یہ پھر باپ کی غلطی، انہوں نے اتنا نہ سمجھ رکھا کہ وراثت زندوں کی ہوتی کوئی نہیں، وراثت کبھی زندوں کی، وراثت مردوں کی ہوتی ہے۔ گویا وہ مانگنے والا چاہتا ہے میرا باپ دنیا سے چلا جائے، وہ تو یہ چاہتا ہے، آج کل ایسی اولاد ہے۔ تو معجم الصغیر کے اوسط کے اندر کیا حدیث ہے؟ آج کی بات چلی تھی، زندہ ہوں دیکھو تو حج، فوت ہو جائے تو حج ملتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امتی پریشان نہ ہو، میرا کلام تو سن، تو میرے کلام سے دور رہتا، تو میری بتائی خبروں کو سن تو صحیح، تجھے زندگی کی آشنائی عطا کر دی جائے، اس کا لطف عطا کر دیا جائے، اس کی لذت تجھے عطا کر دی جائے۔ فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کانا کا عدل حجت مبرورۃ، جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لیتا ایمان کی حالت میں، فرمایا وہ زیارت کرتا رہتا ہے کہ اللہ اسے ہر زیارت پر حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا۔ یہ تو تھا نا جمعے کے دن جاؤ، کبھی کبھار جاؤ، نہ جانے ہماری قبروں پر کوئی آئے گا یا نہیں، فرمایا تم پریشان ہو، ومن کان زوار لہما، تمہاری قبر پر کوئی آئے یا نہ آئے تم پریشان ہو، ومن کان زوار لہما زارت الملائکۃ قبرہ، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی بار بار زیارت کرتا ہے، روزانہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے کہ اللہ میرے
باپ کی بخشش کر دے. تو رحمت والا ہے, تو کرم فرمانے والا ہے, میری ماں کی بخشش کر دے. روزانہ یہ کام کرتا, پھر اسے کیا ملتا؟ فرمایا جب وہ دنیا سے جائے نا, بندے آئیں یا نہ آئیں, آسمان سے چوک در چوک فرشتے اس کی زیارت کو نازل ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ جو ان کی قبر کی زیارت کو روزانہ آ گئے, فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے تیری قبر کی زیارت کیا کریں گے. فرمایا یہ ماں باپ وبالوالدین احسانا, یہ زندہ ہوں تب بھی رحمت ہے, یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی تیری لیے رحمت ہے. یہ ایک صحابی آیا نا رسول اللہ کی بارگاہ میں, نے کہا یا رسول اللہ اماں جی کی بڑی خدمت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بات بندوق ہوتا ہے, میں بڑی خدمت کرتا ہوں. یہ بھی ماں باپ کا کمال ہوتا ہے کہ تمہیں آداب سکھا گئے, تیرے اوپر یہ فرض ہے, تیرے اندر کوئی کمال ہے, یہ بھی ماں باپ کا کمال ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اماں جی نے بڑی خدمت کرنا, امی بہت ڈاڈی اماں اور وہ سخت باتیں سناتے ہیں, ہماری کوٹوار کی تو زیادہ سخت ہوتی ہے, ذرا سخت کلام کرتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدمت بھی کرتا ہوں, وہ سخت برا بھلا بھی کہتی ہیں, میں نے حق ادا کیا؟ رسول اللہ جلال میں فرمایا ادے حق ہو فواللہ لو قطعت لحمک ما اتیت ربع حقها. فرمایا حق ادا کرتا رہے, خدا کی عزت کی قسم, تیری ماں اگر تیرا گوشت پینگو چلے پھر بھی تو نے 4 آنے کا حق ادا نہیں کیا. ماں تیرا گوشت اتار دے, ہڈیاں رہ جائیں, کبھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ تو نے ماں کا حق ادا کیا. اما علمت ان الجنت تحت اقدام الامہات, تو نہیں جانتا اللہ نے وہ جنت اٹھا کر تیری ماں کے تلووں میں رکھ دی. اللہ نے وہ جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی. اگلی حدیث مبارکہ سنیں. جتنے افراد ہیں, کوئی نمازی پرہیزگار ہے, جیسا بھی, خواہش سب کی ایک ہی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کچھ چہرے ادھر ادھر دکھائی دیتے ہیں, زیادہ چہرے دکھائی دیتے ہیں کہ ذرائع مزاح بات کر رہا ہوں, تنقید کرنا میں نے مزاج میں نہیں ہے. فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. یہ چہرے نا ذہن کی عکاسی کرتے ہیں, دعا کا زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کا کلام سنیں, اس میں بڑا لطف ہے. سب سے پوچھتا ہوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا یہ رسول اللہ کا دین ہے, ساری جانا چاہتے ہیں, اعمال کو نہیں دیکھیں گے مگر جانا چاہتے ہیں. چلو خواہش تو رکھتے ہیں نا. تو رسول اللہ نے فرمایا ہر کوئی, تم یہ بھی معلوم کر سکتے ہو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا یا بند ہے. فرمایا یہ ماں باپ. رسول اللہ کی حدیث سنیں, ابن عباس کی مرویات سے ہے, من اصبح مرضیا لوالدیہ اصبح ولہ بابان مفتوحان من الجنہ. جس نے اس حال میں صبح کی, وہ دیکھے یہ بوڑھا اور بڑھیا راضی خوش ہے تجھ سے. صبح اٹھے تو نے نماز پڑھی, سب سے پہلے دیکھ ابا راضی ہے, اماں جی راضی ہے. فرمایا اگر تو نے دیکھے کہ وہ بوڑھا بھی تجھ سے راضی ہے, وہ بڑھیا بھی تجھ سے راضی ہے, تیرے لیے مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیا. نہیں سمجھ رہا؟ اگر دیکھے نا یہ راضی ہے تو یہ سمجھ اللہ نے 2 دروازوں کو, فرمایا اس کے لیے 2 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں. پوری حدیث فرمایا ومن اصبح او امسا مسخطا لوالدیہ اصبح ولہ بابان مفتوحان الی النار. فرمایا جو دیکھے کہ ماں باپ ناراض ہیں, حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے ایک, فرمایا ناراض ہیں, وہ یہ سمجھے اللہ نے آج اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول رکھا. آگے سے صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَا, یا رسول اللہ اگر اماں ابا ظلم کرتے ہوں. اس نے تو ایک مرتبہ پوچھا نا کہ ماں باپ ظلم کرتے ہوں, یہ نہیں کہ ماں باپ کو اجازت ہوگی ظلم کی. ماں باپ کو بھی انسان کی تلقین ہے, یہ آپ ان کے حقوق میں سے پڑھیں, اگر یہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بہرحال ہمارا موضوع بھی یہ ہے. اس نے ایک مرتبہ پوچھا وَإِن ظَلَمَا ہو, وہ سخت ہو, ظلم کرتے ہو. رسول اللہ نے فرمایا تو ایک مرتبہ کہتا, فرمایا وَإِن ظَلَمَا ہو وَإِن ظَلَمَا ہو ثلاث مرات. رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں, ظلم کرتے ہوں, ظلم کرتے ہوں, تیرا کام ہے ان کے سامنے جھک جا.
فرمایا تبھی تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. رسول اللہ جا رہے ہیں, حدیث مبارکہ پھر سنیں, رسول اللہ جا رہے ہیں جی. مر علی النبی رجل صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کے قریب سے ایک شخص گزرا. فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ. توجہ, تو رسول اللہ کے صحابیوں نے دیکھا بندہ ذرا موٹا تازہ ہے, صحت مند ہے, اس کی صحت ٹھیک ہے. جب دیکھا نا, انہوں نے رسول اللہ سے کہا لو کان ھذا فی سبیل اللہ, یا رسول اللہ یہ بندہ بڑا موٹا تازہ صحت مند ہے, کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا. کاش یہ اللہ کی راہ میں کیا کر رہا ہوتا جی, جہاد کر رہا ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا تو سنو, ان کان خرجا یسعى علی بابن شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. میرے صحابیوں سنو, اگر یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی گھر سے نکلا, یہی سمجھو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا. اگر یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے گھر سے نکلا, تو کسی دن تم بھی یہ نیت کر کے نکلو کہ آج شام لوٹتے وقت اپنے والدین کے لیے کچھ تحائف لے کر جائیں. فرمایا تمہارے تحائف بعد میں نکلیں گے, اللہ جہاد کا ثواب پہلے عطا فرما دے گا. اللہ تمہیں پہلے ثواب عطا کرنا. ماں باپ کی بڑی شان. ایک حدیث مبارک ہے, من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار. ہم شرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھوں کو, پیشانیوں کو, پاؤں کو چومتے ہو, ذرا شرم آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ ماں کی پیشانی کو چوم لیتا, چوما ہے جی آپ نے, ساری زندگی شرماتے رہے, بڑھیا فوت ہو, ساری زندگی ڈرتے رہے, باپ چلا گیا, یہ شرف نہ مل سکا. من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار. فرمایا ادھر بیٹے کے لب ماں کی پیشانی کو لگتے ہیں, اللہ بیٹے اور جہنم کے درمیان آگ کو پیدا فرما دیتا. یہ ماں ہے تمہاری جنہیں تم نے بیکار سمجھا ہوا. فرمایا یہ کوپر میں لتڑے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے نا, اللہ قبولیت کے سارے حجابات ہٹا دیتا, اللہ اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا. آخری روایت سنیں انشاءاللہ. میں نے کہا پورے وقت پر ہم چھوڑ دیں گے, 5 منٹ بھی آپ کے اوپر نہیں کریں گے. اس پر خوبصورت مثال دیتا ہوں. اللہ مالک ہے نا, اللہ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کرتا ہوں, اور جو کوئی پوچھتا ہے نہیں. انہیں کبھی آپ نے دیکھا 24 گھنٹے سورج برقرار رہا کلر میں؟ نہیں نا. ہاں, وہ قانون قدرت بنا کر وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں جائے تو بندے بھی نہ جائیں. تو انشاءاللہ ہم وقت پر, اب آپ نے دعا کری, یہ روایت وقت پر پوری ہو جائے. بہرحال انشاءاللہ آخری روایت ہے کہ یہ ماں باپ, یہ لوگوں تمہارے لیے بڑی ہستیاں, ان کی قدر و قیمت کو جانو. ان کی قبر پر جاؤ تمہیں حج کے ثواب ملے, ان کی قبر پر جاؤ تمہاری قبر پر فرشتے نازل ہو جائیں. یہ رسول اللہ نے تمہیں پہلے خبریں عطا کر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, آپ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے. کسی نے پوچھا حضور کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا کہیں میں وہ لقمہ نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو, اور میں ماں باپ کا نافرمان نہ کرتا نہ جاؤں. ہم نے صرف تذکرے سننے ہوتے ہیں نا, بس عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم ماں باپ کے ساتھ سختی کرتے رہتے ہیں. فرمایا ان کے سامنے جھک جاؤ. آخری روایت سنتے جائے. امام قرطبی لکھتے ہیں باپ کے حوالے سے, اس سے پہلے ہم نے کثیر ماں کے حوالے سے پڑھا. امام قرطبی تذکرہ کے اندر لکھتے ہیں قیامت کا دن ہے, ایک بندہ آیا, نامہ اعمال تولے گئے, برابر ہو گئے, نیکیاں بھی برابر, بدیاں بھی برابر, نہ بندہ جنتی ہے نہ بندہ دوزخی ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں اسے یہ کہا جائے گا نہ تو جنتی نہ تو دوزخی, اتنے میں ایک صحیفہ چٹ رکا لایا جائے گا, بدی والے پلڑے میں رکھا جائے گا, بدی والا پلڑا بھاری ہو جائے, اسے کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈال. فرمایا اس پر لکھا کیا تھا؟ فرمایا لکھا تو اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا ہے. یہ اف پتہ کیا؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر اس سے ہلکا لفظ ہوتا نا اللہ قرآن میں وہ فرماتے. فرمایا صرف تم ایسے کر دو,
یا ماں باپ کوئی تمہیں بات کہہ دے منہ سے بولو ہی نا, صرف کراہت کا اظہار کر دو, چہرہ پھیر یہ اف بن جاتا. آنکھ ایسے بند کر دو, فرمایا یہ اف کہلاتا. فرمایا اچھا اس نے اف کہا, فرمایا وہ دنیا کے سارے پہاڑوں سے بھاری بن جاتا تمہارے نامہ اعمال میں. فرمایا اسے جہنم میں بھیجا گیا, وہ جہنم میں جا رہا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا. اب جو جہنم میں جا رہا ہے گناہ کافی سارے کیے ہوں گے, گناہ تو کافی ہوں گے, مگر اللہ اسے ایک گناہ مخاطب کر کے بلا رہا کہ تیرے جہنم میں جانے کا سبب یہ گناہ بنا. وہ کیا؟ ایھا العبد الابق, اے ماں باپ کے نافرمان, اے ماں باپ کے نافرمان, لأی شیء تطلب الرد الیہ, تو ماں باپ کا نافرمان بھی اور رب کی بارگاہ میں معافی چاہتا, یہ ناممکن ہے. فرمایا اس نے کہا مولا بات یہ نہیں, بات یہ اللہ بھی محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے, وہ مالک ہو کر بندوں کو سمجھ نہیں آتا. فرمایا وہ کہتا الہی رأیت انی سائر الی النار وإذ لا بد لی منها وکنت عاقا لأبی وهو سائر الی النار مصری فضاعف علی به عذابی وانقذ منها. اے میرے مالک, میں نے دیکھا میں جہنم میں جا رہا ہوں اور میرا جانا بنتا بھی ہے. کیوں؟ میں باپ کا نافرمان ہوں. اب آپ کو پتہ ہے حشر میں کوئی شے کام نہیں آتی, یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا. امام قرطبی نے پھر یہ کیا لکھا, فرمایا وہ کہتے ہیں مولا میرا جانا بنتا بھی ہے, باپ کا نافرمان ہوں, اور اللہ نے بھی اسی گناہ کو خطاب کیا, جانا بنتا بھی ہے. فرمایا رکا کیوں, چلو. انہوں نے کہا مولا مگر میں نے آج معاملہ کچھ اور دیکھا. فرمایا کیا؟ فرمایا آج یہ گناہگار بیٹا دیکھ رہا ہے, بیٹا تو جہنم جا رہا ہے, آج باپ بھی جہنم جا رہا ہے. مجھے اس چیز نے پریشان کر رکھا. فرمایا تو کیا چاہتا؟ فرمایا چاہتا یہ ہوں آج میرے باپ کو بخش دیا جائے, اس کا گناہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا جائے. اب اس دن کوئی کام نہیں آتا ہمیں, مگر یہ ایسا سچا رشتہ, ایسا اخلاص والا رشتہ ہے. ادھر وہ یہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اککتہ فی الدنیا, بندے اککتہ فی الدنیا وبررتہ فی الآخرہ, دنیا میں اسے تکلیف دیتے رہے, آج نیکی یاد آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں یہ بوڑھا تمہیں تکلیف دیتا تھا, دنیا میں یہ تمہیں اچھے نہیں لگتے, اپنی اولاد تمہیں جناب اس کی محبت غالب آ جاتی تھی, آج ابا جی یاد آ گئے. مگر یہ وہ مخلص رشتہ ہے, اس میں اللہ نے وہ سچائی اور محبت رکھی ہے. اللہ کہتا ہے کرتا ہوں فی الدنیا وبررتہ فی الآخرہ, آج نیکی یاد آ گئی. فرمایا مگر تمہارے رشتوں اور آج کے اس اخلاص کو دیکھ رہا, میں نے کبھی یہاں عمل نہیں دیکھے ہیں, مگر تو اس کا بیٹا ہے, وہ تیرا باپ لگتا, ہمیں اس بیٹے کی یہ ادا بھی پسند آ گئے. خذ بیدی ابیک وانطلقا الی الجنہ, ہم تیری اس ادا کو بھی قبول کرتے ہیں. تو جو جہنمی بنا بیٹھا تھا, باپ کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. آج ہم تمہارے اس عمل کو بھی قبول کرتے ہیں. تو لوگوں یہ تمہارے لیے رحمت ہے, ان کی قدر کر لو. فرمایا ایک روایت میں نے پڑھی ہے, وہ بہت لمبی اس سے بات کرتا جو. فرمایا ایک شخص ہے, وہ بڑا نیک ہے, اس کے بارے میں اس شخص کے لیے جب اسے عذاب ہو رہا ہوگا بہت ساری بڑی ہستیاں دیکھیں گے, سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن اسے معافی نہیں دی. اللہ فرمائے گا یہ باپ اور ماں کا نافرمان ہے. فرمایا اس کے عذاب کو دیکھ کر وہ ہستیاں کانپ جائیں گی, پھر اس کے والدین آئیں گے, سفارش کریں گے, تب نکالا جائے. فرمایا جو والدین کا نافرمان نہ ہو نا, اللہ اس کے فرائض بھی قبول نہیں کرتا. یہ مسئلہ یاد رکھیں, فقہاء نے لکھا. تو اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا